إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے بدگمانی ایک معاشرتی ناسور۔ انسان دو طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، ایک جسمانی بیماری اور دوسری باطنی بیماری، بالفاظ دیگر سوچ کی بیماری۔ جسمانی بیماری جیسے بخار لگنا، سر درد ہونا، کمر دکھنا، کڈنی خراب ہونا وغیرہ وغیرہ ہے، جس کی لمبی تفصیل ہے۔ جسمانی بیماری کا نقصان بیمار شخص اور اہل بیمار تک محدود رہتا ہے، معاشرے پر کوئی خاص اس کا فرق نہیں دکھائی پڑتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کی بیماری جو باطنی بیماری کے نام سے مشہور ہے، جسے شہوات کی بیماری کہا جاتا ہے، جس کے اندر بھی بہت تفصیل ہے، بغض ہے، حسد، کینہ، کپٹ، شرک، بدعت و خرافات۔ دوسری قسم کی بیماری کا جو تعلق ہے اور اس کے نقصانات ہے، صرف مریض آدمی کی حد تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے نقصانات معاشرے کے اندر بے چینی، بے اضطرابی پیدا کر دیتا ہے، اور ہر انسان اس بیماری کے درد کو محسوس کرتا ہے، جو اس سے بچنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی احتیاط نہ کرے تو ہر ایک کو اپنے چپیٹے میں لے لیتا ہے۔
باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بدگمانی ہے، جو یوں کہہ لیا جائے کہ حسد، جلن، بغض، کینہ ان تمام کی سربراہ کی حیثیت رکھنے والی یہ بیماری ہے۔ بدگمانی کہا جاتا ہے کسی آدمی کے بارے میں بلا دلیل ایک رائے قائم کر لینا جس کا کوئی پروف اور کوئی دلیل نہیں ہو۔ بدگمان انسان حقیقت سے دور ہو کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ بدگمان انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بدگمان انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ بدگمان انسان ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ بدگمان انسان کی نظر میں کوئی پارسا متقی نہیں ہوتا ہے۔ بدگمان انسان بالکل سماج و معاشرے سے کٹ جاتا ہے، رشتوں سے الگ ہو کر رہنے لگتا ہے اور ہر کوئی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ بدگمانی انسان کے اندر سے الفت و محبت کے جذبہ کو، اخوت و دوستی کے اس جذبے کو ختم کر دیتا ہے اور آدمی بالکل اکیلا نہتہ ہو جاتا ہے۔ بدگمان انسان کے تعلقات لوگوں سے خراب ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ گناہوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ، اس لیے کہ ان بعض الظن اسم، بہت سارے ایسے گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گمان اچھا گمان کہہ لیں حسن ظن، اور ایک گمان ہے سوء ظن، بدگمانی جسے کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو سوء ظن سے بچائے اور کیا کہتے ہیں حسن ظن کا پابند بنائے۔ سوء ظن کا انسان جو پابند ہوتا ہے وہ دراصل منفی سوچ والا انسان ہوتا ہے، اور منفی سوچ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث رسول کے اندر بھی بدگمانی سے خاص کر کے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ ظن سے بچو، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے گمان جھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو گمان سے بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم اور خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بدگمانی سے بچنے کے لیے اور بدگمانی سے دور رہنے کی جو تلقین اتنی کی ہے، قرآن اور احادیث کے اندر جو فرامین آئے ہوئے ہیں، کیوں کر اتنا روکا گیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بدگمانی بڑے بڑے خطرات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ بدگمان انسان ہر ایک کو کیسے جھوٹا سمجھتا ہے، ایک مثال سے سمجھیں۔ بدگمان انسان اندر سے کتنا کمزور ہوتا ہے کہ بدگمان انسان کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو جو بدگمان ہے اور کوئی ضرورت پیش آ جائے کسی صاحب حیثیت سے، چاہے مال کی حیثیت سے ہو یا مشورے کے طور پر ہو، اگر کسی سے وہ رائے مانگتا ہے یا مدد مانگتا ہے اور اسے وہ مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ نہ ہو اس کے پاس کوئی مجبوری ہوگی، تو بدگمان انسان کیا کرتا ہے، اس کو الگ ناحیے سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہم کو منع کر دیا ہے، اور یہ منع کرنے کے بعد وہ حسد جلن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نہ ہو اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو جس وجہ سے اس نے مدد کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا اور مدد نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی کو سمجھنا ہو تو ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، دونوں میں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی ایسی بات ہے جو بات کرنا ان دونوں کو پڑ ہی جاتا ہے۔ بدگمان انسان جب دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر منفی سوچ کی جو کیڑا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ناجائز تعلقات کے تعلق سے سوچ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً بغیر تحقیق کے، بلا تحقیق کیے ہوئے معاشرے کے اندر وہ عام کر دیتا ہے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان عاشقانہ گفتگو ہو رہی تھی، فلاں اور فلاں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔
میرے بھائیوں، بدگمانی کے نقصانات کو میں مثالوں کے ساتھ بعد میں قرآن حدیث سے آج کل دیکھیں کہ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں، اس پاک اور اتنا بہترین رشتہ ہے، اس کو بہت ساری ناچاکیوں نے پکڑ لیا ہے، اور میاں بیوی جو خوش و خرم رہنا چاہیے، لیکن یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بدگمان ہوتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے اتنا بہترین رشتہ زہر نما لگنے لگتا ہے۔ شوہر اگر بدگمان ہو تو بیوی کو ہمیشہ بری نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر بیوی بدگمان ہو تو شوہر کو ہمیشہ بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت جو ہوتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہ بدگمانی ہی تو ہے کہ ابلیس بدگمانی ہی سے خوش ہوتا ہے۔ ایک مشہور حدیث جو ہم نے بارہا سنا ہے کہ ابلیس اپنے عرش کو پانی پر رکھتا ہے، اور پھر اپنے سے قریب اس عرش پر سب سے زیادہ اس کو بٹھاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ قائم کرتا ہے۔ اور فتنہ قائم کرنے والے شیطانوں کے الگ الگ فتنے ہوتے ہیں، لیکن ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے میاں اور بیوی کے درمیان اس طریقے سے بدگمانی قائم کر دی ہے کہ دونوں کے درمیان اب محبت نہیں رہ گیا ہے۔ شیطان ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور اپنے ساتھ اسے بٹھاتا ہے، بلکہ کرسی اسے دے دیتا ہے۔ یہ بدگمانی کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدگمانیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ بدگمانیاں جو پیدا ہوتی ہیں اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ادھورا علم جو ہوتا ہے، ادھورے علم کی بنیاد پر آدمی بدگمانی قائم کرنے لگتا ہے اور بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر ادھورے علم پر یقین کرنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدھی ادھوری بات لے کر آتا ہے، فاسق خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس لیے کہ اگر تم نے بلا تحقیق کے کہیں اور بات رکھ دیا تو بعد میں پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی بات پوچھے تو تحقیق کر لیں، اس لیے کہ آدھی ادھورے علم نقصان ہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے جو ہمیں بات سب سے اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بات ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو یا کوئی بھی بات ہو، سرسری یا اڑتی ہوئی خبر کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بدگمانی پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک منفی سوچ ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہر کام کو غلط نظریے سے دیکھتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رشتہ دار، دو رشتہ دار ہے، ایک رشتہ جو آدمی ہے اس میں رشتہ نبھانے لگتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، خیر کا معاملہ کرتا ہے، لیکن دوسرا جو بدگمانی جیسے مرد کا اور منفی سوچ کا پابند ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ہماری خاطرداری کیوں کر رہا ہے، یہ آہو بھگت کیوں کر رہا ہے، یہ اتنا سلام و کرام کیوں کر رہا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوگی، وگرنہ یوں تو اتنا رشتہ نہیں نبھاتا۔ حالانکہ سامنے والا بندہ کسی بھی طریقے کے کوئی لالچ اور حرص میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ منفی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کو بھی آدمی برے نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ بدگمانی اسی طریقے سے کبھی کبھار شکایت کی وجہ سے یا کسی شخص سے نفرت ہو اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ المہم کسی بھی اعتبار سے پیدا ہو، بدگمانی سے شریعت اسلامیہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور کہا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدگمانیوں میں سب سے بدترین بدگمانی یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی پال لے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی پالنا یہ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے نصیبے میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہر سے شکایت اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی قبیح فعل ہے، یہ نہایت ہی برا جرم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے صرف حسن ظن قائم کرنا چاہیے۔ سوء ظن اللہ رب العالمین سے قائم کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، لیکن
لیکن انسان کا کچھ بھلا بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میرے بارے میں اچھا گمان پالتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو پھر اس کے ساتھ برا کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ یہ ظن قائم کریں کہ اللہ ہمارے لیے اچھا کر رہا ہے، اللہ نے ہمارے لیے رزق کے جو راہیں مہیا کی ہیں بہت اچھا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں بڑھاپے کی عمر اور قریب المرض انسان اور قریب الموت انسان کو تو ہمیشہ ہر حال میں حسن ظن پالنا چاہیے کہ جب میں مروں گا اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کرے گا، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ رب العالمین میرے بعد میں میرے اہل و عیال کی بہترین کفالت کسی کے حوالے کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن ظن پالنا چاہیے، نتیجتاً اللہ رب العالمین بہت بہتر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ برا ظن نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اے لوگوں سنو گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے بارے میں تو حسن ظن ہی کو پالا جائے اور لوگوں کے بارے میں بھی حسن ظن پالا جائے۔ حسن ظن کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے حسن ظن کے اچھا بہترین کیا کہتے ہیں گمان کا یہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان میں بڑھوتری بات کرتا ہے، اور کمال ایمان کی علامت ہے کہ بندہ حسن ظن کا پابند ہو۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگایا تھا تو بہت سارے مسلمان بھی جھانسے میں آ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں مسلمانوں نے جیسے ہی اس بری خبر کو سنا تھا یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو صریح جھوٹ ہے، یہ تو کھلم کھلا گناہ ہے، وقالوا هذا افک مبین، یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ نیک گمان کیوں نہیں پال لیا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو اپنے ایمان کے کمال کو وہ پہنچ جاتے۔ لہذا اچھی سوچ آدمی کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حسن ظن جو ہوتا ہے بہتر سوچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام شرور اور فتنے سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تمام رشتے مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ یہ اچھے کیا کہتے ہیں حسن ظن کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آخری فائدہ حسن ظن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ اور قلب سلیم کی کیا فضیلت ہے اور کیا فائدے ہیں انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی۔ بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ جو یہ بدگمانیاں ہمارے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا جائے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی اور ہتھیار ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا جائے اور بدگمانی جیسی بری صفت سے پناہ مانگا جائے اور حسن ظن ہمارے اندر پیدا ہو اس کی خصوص کی دعا مانگی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے لوگوں یہ حسن ظن جو ہے یہ صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو حسد فائدہ نہیں دے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو جلن کپٹ کینہ بغض بدگمانی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے اس دن لوگوں کے مال لوگوں کی اولاد کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ہیں مگر جس کو سلیم جو آدمی اچھے دل سے نواز دیا جائے، جو سلیم الفطرت انسان ہو، ایسے انسان کو اس کا دل بہت فائدہ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں بدگمانی سے پاک ہونے پر آدمی کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، بارہا ہم نے غالباً سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو سنیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اصحاب نبی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں ابھی ایک بندہ آنے والا ہے، ابھی ایک بندہ آنے والا ہے، وہ بندہ جنتیوں میں سے ہے، جسے جنتیوں میں سے کسی بندے کو دیکھنا ہو تو اس کے جانب دیکھ لے۔ کہتے ہیں ایک بندہ آیا، ہم نے دیکھا ان کے اعضائے وضو سے وضو کے نشانات سے پانی ٹپک رہے تھے، ابھی وضو کر کے وہ بندہ آیا تھا۔ وہ بندہ نماز پڑھ کے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرے دن میں اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا، کہا ایک بندہ ابھی آنے والا ہے، وہ جنتیوں میں سے وہ بندہ ہے۔ کہا دوسرے دن بھی دیکھا ہم نے، وہی بندہ ہے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندہ آنے والا ہے جو جنتیوں میں سے ہے۔ لگاتار 3 دن ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آنے والا ہے وہ جنتیوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اندر تجسس پیدا ہونے لگی۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا میں
मैं पता लगाता हूं आखिर ये कौन सा अमल ऐसा करते हैं कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि गैर मौजूदगी में, अदम मौजूदगी में इन्हें जन्नत की बशारत दे रहे हैं। कोई ऐसा अमल तो होगा इनके पास। उनके पास जाते हैं और कहते हैं मेरे घर से मेरे और घर वालों के दरमियान लड़ाई हो गई है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ कुछ दिन रहूं, क्या आप मुझे अपने पास रखेंगे? कहा क्यों नहीं। 3 दिन उनके पास रहते हैं, उनकी हर इबादतों पर गहरी निगाह रखते हैं, जैसी वो इबादतें करते हैं वो भी इबादत करते हैं। 3 दिन के बाद कहते भाई सुनो, हमारे घर और हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मैं इस वजह से आपके पास आया था क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बशारतें सुनाई थी और तीनों दिन आप भी दाखिल हुए थे। बतलाइए तो सही, कोई खास अमल में फर्क नहीं दिखा, आप कौन सा अमल करते हैं? कहा कोई अमल नहीं, यही अमल है। जाने लगे, जब जाने लगे तो कहा सुनिए एक और बात है जो मेरे अंदर वो बता दूं। बात वो ये है कि मेरे दिल के अंदर किसी के लिए हसद नहीं है, किसी के लिए धोखा नहीं, किसी के लिए कोई बुरा सोच नहीं है, और मैं जब सोता हूं कोई रात किसी को लेकर बुरे गुमान के साथ नहीं सोता हूं, मेरा दिल हर एक के लिए साफ रहता है। वो सहाबी रसूल ने कहा शायद ये वही बात है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत सुनाई है। तो जन्नत तक मिलने का फायदा है अपने दिलों को दूसरों के लिए साफ रखना चाहिए। मेरे भाइयों, बदगुमानी का इलाज कैसे करें? उसमें पहला सबब यह है कि अपने दिल को साफ रखें, दूसरों के लिए दुआएं करें। दूसरा जरिया बदगुमानी के इलाज का जो सबब है वो ये है कि अपने से बदगुमानी पैदा करने का मौका ना दें। यानी आप कोई ऐसा अमल ना करें कि सामने वाला आपसे बदगुमान हो जाए। शोहर कोई ऐसा अमल ना करे कि बीवी बदगुमान हो जाए, बीवी कोई ऐसा अमल ना करे कि शोहर बदगुमान हो जाए। होता है कि नहीं? आजकल बहुत सारी बीवियां अपने शोहरों से बदगुमान हैं, और बदगुमान होने की वजह यह है कि घर में सोने के लिए रात है, रात को ये यहाँ वहां होटलों में खाना खाने जाते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन टाइमिंग इतना खराब घर आने की है कि वो बंदा आ रहा है 12 बजे, 1 बजे उसके दिल के अंदर गलत गलत वसवसात पैदा होते हैं, तो क्यों ना इसको बदल दिया जाए और वक्त पे घर में आया जाए। इसी तरीके से बहुत सारी बीवियों के ताल्लुक से शोहर बदगुमान हो जाते हैं, और बदगुमान होने की वजह यह है कि जब शोहर घर पहुंचा, बीवी फोन में बात कर रही थी, जैसे ही घर पहुंचते हैं बीवी सलाम करके फौरन फोन रख देती है। उलमा कहते हैं कि ऐसे मौके पर और बीवी को चाहिए कि अगर बात मुकम्मल खत्म हो गई है, अब्दुल अजीम उमरी मदनी हाफिज़हुल्लाह भी हयात से हैं, उनका एक बहुत बेहतरीन जुमला था कि ऐसे मौके पर बीवियों को चाहिए कि बात को न चाहते हुए भी तूल किसी अंदाज से दे दें, ताकि शोहर जान ले कि मेरी बीवी किससे बात कर रही है, और उनका दिल मुतमईन हो कि अपनी बहन से बात कर रही है, अपने और दीगर सहेलियों से बात कर रही है, दिल के अंदर कोई बदगुमानी पैदा ना। इसकी दलील है, इसकी दलील क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ के अंदर बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे हुए हैं कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत करने के लिए आ जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत करने लगते हैं, फिर जब घर जाने लगती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रुको सुनो, हम तुम्हारे साथ घर जाते हैं। अब जैसे कुछ दूर तक, घर तो नहीं जाएंगे, छोड़ने के लिए जाते हैं, 2 अंसारी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सफिया के साथ देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों अंसारी सहाबी को बुलाते, कहते इधर आइए, इधर आइए। अब वो दोनों आते हैं और कहते हैं ये जो देख रहे हैं ये मेरी बीवी है, ये सफिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था, उन दोनों के कदम तले जमीन खिसक गई। का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला हम आपके बारे में बदगुमानी करें, आपकी बीवी और सफिया है, इसको बतलाने की क्या जरूरत थी, सफाई देने की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, इब्ने आदम के खून के साथ शैतान दौड़ता रहता है, पता नहीं तुम्हारे दिल के अंदर कब किस तरीके से वसवसा पैदा कर देता है, इसलिए मैंने बतला दिया कि ये मेरी बीवी है, अब तुम इत्मीनान के साथ जाओगे। तो पता चलता है कि बदगुमानी पैदा किसी तरीके से किसी वजह से हो जाए तो बदगुमानी जो पैदा होने लगता है उसके उन तमाम असबाब को अपने से आदमी को खत्म करना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। तीसरी चीज, बदगुमानी जो लोगों के दरमियान पैदा होने लगती है, कभी कभार क्या होता है, ये तो मियां बीवी का मामला था, घर का मामला था, किसी आदमी से कभी कोई बदगुमानी किसी की होने लगती है जाती तौर पर, तो उलमा कहते हैं ऐसे मौके पर आदमी को चाहिए कि जिस आदमी के बारे में आपको
کبھی کبھار ایک غلطی کئی بار ریپیٹ ہونے لگتی ہے تب بدگمانی پیدا ہوتا ہے۔ ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس غلطی کو کسی اور کے سامنے نہ بیان کر کے اس سے جا کر ملے اور اس سے بتلائیں آپ کو ہم اس طریقے سے روزانہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہوگا یہ کہ وہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے کے عیب پر اللہ رب العالمین پردہ ڈالے گا۔ میرے بھائیو، یہی چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر باطنی جو بھی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام بیماریوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جب تک رہیں ایمان اور اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔